ابن سینا کو مغربی مفکرین ایویسینا کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ شیخ الرئیس کے لقب سے بھی معروف ہیں۔ آپ کا شمار اسلام کے عظیم ترین مفکرین میں ہوتا ہے۔ ابن سینا کو طبی دنیا کا آفتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ مشرق کے مشہور ترین فلسفیوں اور اتباع میں سے تھے۔ ابن سینا سامانیہ سلطنت کے دارالخلافہ بخارا کے ایک مضافاتی گاؤں افشانہ میں 22 اگست 980 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا تعلق خراسان کے شہر بلخ سے تھا۔ ابن سینا کی خود نوشت کے مطابق انہوں نے 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ نے علوم دینیہ اور صرف نو کے اہم حصوں سے واقفیت حاصل کی۔ ایک ہندوستانی ریاضی دان محمود مساحی سے علم ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ فقہ کی تعلیم اسماعیل زاہد سے اور ایک غیر معروف فلسفی عبداللہ نیتلی سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ لوگ آپ کے حافظے اور ذہانت پر حیرانی کا اظہار کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ نے منطق، ریاضیات اور مابعد الطبیعیات کے مسائل کا خود مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ فن طب کی تکمیل کے سلسلے میں آپ نے ایک مسیحی استاد عیسیٰ بن یحییٰ کی شاگردگی بھی اختیار کی۔ ایک دفعہ امیر بخارا شاہ نو بن منصور شدید بیمار ہو گئے۔ اس وقت ابن سینا کی عمر 17 برس کی تھی، لیکن شہرت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو امیر بخارا کے علاج کے سلسلے میں طلب کیا گیا۔ امیر بخارا کسی خطرناک بیماری کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال رہا اور ابن سینا کو بیماری کے علاج میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ابن سینا کو انعام و کرام کے طور سامانیوں کے شاہی کتب خانے میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ شاہی کتب خانے کی نایاب کتب سے آپ نے بھرپور استفادہ کیا اور اپنے مطالعے کو وسعت دی، لیکن اتفاق سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کو ان ساری چیزوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ آگ لگنے سے شاہی کتب خانے کی کتابوں کا یہ ذخیرہ جل کر خاکستر ہو گیا اور اس کے جل جانے کا الزام بھی ابو علی سینا پر عائد کر دیا گیا۔ امیر بخارا کی وفات کے بعد ملک میں انتشار پھیل گیا۔ سلطنت سامانیہ ختم ہو چکی تھی۔ ابن سینا کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا آپ نے بخارا چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کچھ دن بعد گورکانچ پہنچ گئے، جہاں حکمران خوارزم شاہ تھا۔ اس کا دربار نامور علماء کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ایک وزیر جس کا نام ابو الحسن تھا کے توسط سے ابن سینا نے بھی دربار تک رسائی حاصل کی۔ بادشاہ نے آپ کا معقول وظیفہ مقرر کر دیا، لیکن ابھی آزمائش کے دن شاید ختم نہیں ہوئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے خوارزم شاہ کے دربار کے علماء کو اپنے ہاں طلب کیا۔ خوارزم شاہ انکار کی جرات نہ کر سکا۔ ابن سینا نے کنارہ کشی اختیار کی اور چپکے سے شمس الدولہ امیر ہمدان کے ہاں رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کچھ عرصہ بعد اس نے آپ کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ مصائب یہاں بھی اپنے سینا کی راہ تک رہے تھے۔ اس بادشاہ کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا کسی اختلاف کی وجہ سے اپنے سینا سے ناراض ہو گیا اور ان کو ایک قلعہ میں بند کر دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد آپ کسی طرح حراست سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور اصفہان میں علاء الدولہ کے ہاں پہنچ گئے۔ ابن سینا مشکل ایام میں اس کے کام آئے۔ علاء الدولہ مسلسل لڑائیوں اور دور دھوپ کی وجہ سے کلنج کی درد میں مبتلا ہوا اور 428 ہجری رمضان المبارک میں ہمدان میں وفات پائی۔ ابن سینا نے 1025 میں فارس میں قانون فی الطب کے نام سے ادویات کا انسائکلوپیڈیا مرتب کیا۔ آپ کا طریقہ طب یونانی کے نام سے مشہور ہے، جو کہ یونانی ادویات اور مصری طبیبوں سے متاثر ہے۔ انسائکلوپیڈیا میں آپ نے چھوت کی بیماریوں، جسمانی افعال کی انجام دہی میں پیچیدگی اور مباشرت سے منتقل ہونے والی بیماریوں کا تعارف بھی کروایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وجوہات بھی تحریر کی ہیں۔ ابو علی سینا نے اس بات پر بہت زور دیا کہ تب تک ایک چھوت کی بیماری ہے، لیکن یورپ کے معالجین اس بات سے اختلاف رکھتے تھے۔ بعد میں ابن سینا کی بات ہی درست ثابت ہوئی۔ آپ نے ذیابطیس کی علامات اور پیچیدگیوں کو بھی بیان کیا۔ کم و بیش 760 ادویات، جڑی بوٹیوں اور ان سے بننے والی ادویات کے طریقے بھی اس انسائکلوپیڈیا میں درج ہیں۔ ابو علی سینا طب کا باپ کے لقب سے بھی معروف ہیں۔ ابن سینا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 450 کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں سے 240 کے لگ بھگ ہی بچی ہیں، جن میں سے فلسفے پر 150 اور ادویات پر 40 تصنیفات تھیں۔ آپ کی تصنیفات 1650 تک قرون وسطی کی یونیورسٹیوں میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی تھیں۔ آپ کے طبی کتب کو ایک معیار مانا جاتا تھا۔ 1973 میں ابن سینا کی کتاب طبی قوانین کو نیو یارک میں دوبارہ شائع کیا گیا۔ طب اور فلسفہ کے علاوہ ابن سینا نے کیمیا، فلکیات، نفسیات، جغرافیہ، ارضیات، منطق، طبیعیات، ریاضی اور شاعری پر بھی لکھا ہے۔ ابن سینا نے فارسی اور عربی میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ آج بھی ان کی کافی تعداد اب تک موجود ہے۔ علوم عقلیہ اور فلسفہ میں ان کی 3 کتابیں ہیں، جن میں سے شفا سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہ کتاب 18 حصوں میں منقسم ہے، جو مختلف علوم کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب طبیعیات، مابعد الطبیعیات اور ریاضیات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا ایک کامل نسخہ جامعہ آکسفورڈ میں موجود ہے۔ قرون وسطی تک یہ کتاب
کتاب یورپ میں اور مسلمانوں میں آج بھی فلسفے کی مستند ماخذ مانی جاتی ہے۔ کتاب کی ضخامت بہت زیادہ تھی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بعض احباب کی خوشنودی کی خاطر ابن سینا نے اس کا خلاصہ لکھا، جو نجات کے نام سے معروف ہے۔ اس کا اصل عربی نسخہ 1593 میں روما میں چھپا۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ابن سینا کی منطق کی کتاب کافیہ کا فرانسیسی ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت 1658 میں ہوئی۔ قانون ابن سینا کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے، جس میں جان لیوس بقراط اور ان کے بعد کے طبی مصنفین کا نچوڑ تشریح اور تنقید کے ساتھ دیا گیا ہے۔ لاطینی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا۔ یورپ میں صدیوں تک یہ کتاب علم طب میں سند مانی جاتی تھی۔ ابن سینا کو اس کتاب کی بدولت بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ 13ویں صدی سے 16ویں صدی تک مغرب میں یہ کتاب چھائی رہی ہے۔ ایران میں آج تک اسی کی بنیاد پر علاج کیا جاتا ہے۔ اس کا اثر عیسوی علم کلام پر بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ دانتے نے تو ابن سینا کو بقراط اور جان لیوس کی صف میں جگہ دے دی ہے، جبکہ کانگر کا قول ہے کہ ابن سینا طب میں جان لیوس کا ہم پلہ ہے اور فلسفے میں اس سے کہیں زیادہ افسر ہے۔ مشرق میں ابن سینا کو فلسفہ کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اس کی تصانیف کے کلمی نسخوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس بات سے اس کی ہر دل عزیزی کا ثبوت ملتا ہے۔ ابن سینا کے لکھے ہوئے خلاصوں اور شرحوں کا تو شمار ہی نہیں۔ مدبرین، اتباع اور علماء دین بھی اس کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ یہ عظیم مفکر مشرق کا مشہور و معروف فلسفی اور طبیب 22 جون 1037 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ طبی دنیا آج بھی اس کے کارناموں کی معترف ہے۔